الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لفكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى آل المطهرين أولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال حامد محمود حاشرا عاقب نذير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدينة العلم وعليا بابها صلوات. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ تھوڑا آگے آ جائیں تو پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے گی. سنیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفایاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھنے کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے. عزیزان گرامی قدر، گفتگو علم پر ہو رہی ہے. گفتگو علم کے عنوان پر ہو رہی ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ کی، تمام حمد اس اللہ کی جس نے اپنی مخلوق کے لیے دامن کرم پھیلایا ہوا ہے. اور درود و سلام ہوں پیغمبر اسلام پر کہ جنہوں نے مخلوق کو پیغام رسالت واضح طور پر بتا دیا. اور درود و سلام ہوں اس پر جو علم کے شہر کا دروازہ ہے. رسالت مآب نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اسے دروازے ہی سے آنا پڑتا ہے. یعنی حضور سمجھا رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی نے نماز سیکھنی ہو، کسی نے نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد سیکھنا ہو یا کوئی بھی علم سیکھنا ہو تو در بدر نہ ہونا، اسی در پر آ جانا. عزیزان گرامی قدر، گفتگو علم کے عنوان پر وحی الہی پر پہنچ چکی ہے کہ وحی الہی علم الہیہ ہے، اور ہر
چونکہ جناب امیر المومنین کے دور میں جس نے بھی فیض علم لیا اس نے در علم سے فیض حاصل کیا. کیونکہ علی فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف بابن، کہ رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے. اب چونکہ ذات امیر المومنین کمال علم کی منزل پر ہے، اس لیے ہر فضیلت کو ذات علی پر پرکھا جائے گا، ہر فضیلت کو ذات امیر المومنین کو پرکھا جائے گا. صرف فضیلتیں نہیں بلکہ ایمان کو بھی علی پر پرکھا جائے گا. لیکن ایمان کے لیے ذات امیر المومنین نہیں، ذکر علی کافی ہے، ذکر علی کافی ہے. کیسے؟ ذکر علی کر لیجئے، چہرہ گلاب ہو جائے، یا تو چہرہ گلاب ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا. عزیزان گرامی قدر، ہر فضیلت کو ذات امیر المومنین پر پرکھا جائے گا. اسی لیے جب ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے علم کو امیر المومنین کے علم سے کیا نسبت ہے، تو جناب ابن عباس فرماتے ہیں جو ایک قطرے کو بحر بے گراں سے ہوتی ہے، جو ایک قطرے کو، یہ علم امیر المومنین کا عالم ہے. اور عزیزان گرامی، وحی الہی علم الہی ہے، وحی الہی، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ وحی علم الہی کی تجلی کا نام ہے. علم الہی، وحی علم الہی کی تجلی کا نام ہے. اور عزیزان گرامی، کثرت معلوم سے وہ ذات کثرت معلوم سے کثرت نہیں پاتی، جو ذات انتقال معلوم سے منتقل نہیں ہوتی، جس ذات کے لیے فنا نہیں ہے، جس ذات کے لیے حدوث نہیں ہے، وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے، ہر آن ایک نئی تجلی ہے، ہر آن ایک نئی تجلی ہے. میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، ہر آن ایک نئی تجلی ہے. لہذا جب کائنات بنی تو کائنات میں ذرات موجود تھے، ہر ذرہ ایک آئینہ تھا، ہر آئینہ اس کی تجلی کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن ذرات کیا علم الہی کی تجلی کو قبول کریں گے؟ دریاؤ جبال کیا تجلیات الہیہ کو قبول کریں گے؟ کوئی شے نہیں قبول کر سکتی علم الہی کی تجلیوں کو سوائے قلب محمد کے. کمال قلب محمد ہے کہ علم الہی کی تجلیات آ رہی ہے اور قلب محمد ہے کہ قبول کر رہا ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے آئینے خلق کیے، اللہ نے قلب کو آئینہ قرار دیا. یعنی جب قلب انتہائی شفاف ہو جائے، جب قلب پر کوئی کسی قسم کا داغ باقی نہ رہ جائے، تب قلب آئینہ بن جاتا ہے. جب آئینہ بن جائے تب اس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ تجلیات الہیہ کو قبول کر سکے. یہ آئینہ کیسے بنے گا؟ یہ آئینہ تقویٰ سے بنے گا. جب انسان تقوی کی کمال کی منزل پر پہنچ جائے تب قلب ایک آئینہ بن جائے گا. اب مجھے نہیں معلوم اس کے قلب کی کیفیت
عزیزان گرامی، ہر آئینہ تیار ہے تجلیات الہیہ کو قبول کرنے کے لیے، علم الہی کی تجلی کو حاصل کرنے کے لیے، اور اسی لیے تجلیات قلب محمد پر آ رہی ہیں، تجلیات قلب محمد پر علم الہی کی صورت میں آ رہی ہیں کہ آواز آئی، حبیب نیا آئینہ تلاش کرو، ایک اور آئینہ تلاش کرو۔ عزیزان گرامی، اسلام کی تکمیل پر ایمان آیا، تکمیل ایمان پر تقوی آیا، اسی طرح تکمیل خلت پر نبوت آئی، تکمیل نبوت پر رسالت آئی۔ ابھی تکمیل رسالت کا ایک امر باقی تھا کہ آواز آئی، اور آئینہ تلاش کرو، کہ رسول نے تپتی ہوئی ریت پر سب کو بلا لیا۔ حضور نے تپتی ہوئی ریت پر منبر لگایا، جو آگے جا چکے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے تھے انہیں تیز چلوایا، اور کجاپوں کے منبر پر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد اپنا دوران خطبہ اپنے بائیں ہاتھ کو بڑھایا اور امیر المومنین کو منبر پر بلایا، قریب میں بٹھا کے خطبہ جاری رکھا۔ لوگ سن کم رہے تھے، دیکھ زیادہ رہے تھے، اور امیر المومنین قریب میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ حضور نے امیر المومنین کو اپنے قریب کیا اور دونوں ہاتھوں سے اتنا بلند کیا کہ امیر المومنین کے پاؤں حضور کے گھٹنوں کے برابر آ گئے۔ سمجھایا، جب میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں تو دربدر نہ ہونا، علی کے دامن پر تھام لینا۔ ہر آن ایک نئی تجلی ہے، ہر آن ایک نئی تجلی ہو رہی ہے، اور علم الہی کی تجلیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے کوئی وجود، کوئی آئینہ ایسا ہونا چاہیے آج بھی جو علم الہی کی تجلیات کو قبول کر رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ قلب امیر المومنین ہے جو تجلیات علم الہیہ کو قبول کر رہے ہیں، اور یہ علم امیر المومنین کا عالم ہے کہ 21 رمضان کو امیر المومنین کے پاس جناب صعصع بن سوحان آئے، کہنے لگے، یا علی بتائیے آپ افضل ہیں کہ جناب آدم؟ آپ افضل ہیں کہ جناب آدم؟ کہنے لگے، میں پوچھا کیا علت ہے، کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آدم کو جنت کا گیہوں کھانے سے روکا گیا، لیکن انہوں نے کھا لیا، مجھے روکا بھی نہیں گیا، اور میرے سامنے پیش بھی ہوتا ہے، میں نے پھر بھی چھوا نہیں۔ پوچھا یا علی آپ افضل ہیں کہ جناب نوح؟ فرمایا میں نوح سے افضل ہوں۔ پوچھا کیا علت ہے؟ کہنے لگے، جب نوح پر مصیبتیں پڑیں، جب نوح پر آفتیں پڑیں تو جناب نوح نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ صعصع تم نے دیکھا کہ میرے پر کتنی مصیبتیں پڑیں لیکن میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہم کہیں گے کہاں نبی کے ہاتھ کا اٹھنا، کہاں ید اللہ کا اٹھنا۔ کہنے لگے میں افضل ہوں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ ابراہیم نے کہا پروردگار دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم کو اطمینان قلب کے لیے مشاہدہ ضروری تھا۔ صعصع میرے سامنے سے اگر پردے ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔
سے افضل ہوں۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب موسیٰ کو اللہ نے مصر جانے کا حکم دیا تو جناب موسیٰ کہنے لگے پروردگار میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ بھائی کو بھیج دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں میں سے میں نے ایک کو مارا۔ موسیٰ وہ جنہوں نے کسی ایک کو مارا تو وہاں اکیلے نہیں گئے، ساتھ ساتھ تم نے دیکھا میں وہاں اکیلا ٹھہرتا ہوں جہاں کسی کے میں نے باپ کو مارا، کسی کے دادا کو۔ جناب عیسیٰ، فرمایا میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جب عیسیٰ کی ولادت ہونا تھی تو مریم کو بیت المقدس سے ہٹایا گیا، میری ماں کو کعبے میں ملا۔ قلب امیر المومنین تجلیات کو قبول کر رہا ہے، اور صرف عزیزان گرامی صرف علم الہیہ کی تجلیات نہیں ہوتی، اللہ کے ہر ایک اسم کی تجلی ہوتی ہے۔ یہ وہی اسم مبارکہ متکلم کی تجلی کا نام ہے، اور ہر اسم الہیہ ایک تجلی رکھتا ہے، اور ہر اسم نہیں بلکہ چاہے وہ اس میں لفظیہ ہو چاہے اس میں وجودیہ ہو، ہر ایک اسم ایک تجلی رکھتا ہے۔ اور یہ عزیزان گرامی مثال سے واضح کر دوں، آپ کا نام اس میں لفظیہ ہے لیکن آپ کی اولاد یا آپ کے بھائی آپ کے اس میں وجودیہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے ذریعے پہچانے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کے ذریعے سے، آپ اپنے برادر کے ذریعے سے پہچانے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے بھائی کے لیے اس میں وجودیہ، آپ کا بھائی آپ کے لیے اس میں وجودیہ، اسی طرح اس کے بھی کچھ اسماء لفظیہ ہیں، کچھ اسماء وجودیہ ہیں، اور اسماء لفظیہ کی تعداد 99 لکھی گئی، اسماء وجودیہ کی تعداد 14 لکھی گئی۔ اور عزیزان گرامی آخری منزل اسماء لفظیہ ہو یا اسماء وجودیہ، اسماء الہیہ نوریہ توقیفیہ ہوتے ہیں۔ اسماء الہیہ نوریہ توقیفیہ ہوتے ہیں، یعنی توقیفیہ کا کیا مطلب؟ یعنی ہم اپنی طرف سے اس کے اسماء میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، ہم کسی خوشمعنی لفظ کو، کسی خوشمعنی صفت کو اس کے اسماء میں داخل نہیں کر سکتے۔ حیرت ہے جب ہمیں اسماء لفظیہ میں انتخاب کا اختیار نہ دیا گیا تو اسماء وجودیہ میں کیسے انتخاب کا اختیار؟ عزیزان گرامی جب علم آ جائے، جب علم قلب مومن میں تجلی کر جائے تو علم کے آ جانے کے بعد دلائل نہیں ہوتے، تلواریں نہیں ہوتی، حجتیں نہیں ہوتی، بلکہ آئینے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی ہوا کہ جب علم آنے کے بعد آواز آئی کہ اب تلواریں نہیں چلیں گی، اب دلائل نہیں چلیں گے، بلکہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے نفوس کو لاؤ۔ اور حقیقت کا متلاشی دیکھ رہا تھا اور
اور دیکھ کر کہنے لگا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو چاہیں تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیں، وہ چاہیں تو دریا کا رخ موڑ دیں۔ عزیزان گرامی، پہاڑ ہے مکان کا استعارہ، پہاڑ ہے مکان کا استعارہ، دریا ہے زمان کا استعارہ۔ حقیقت جو دیکھ رہا تھا کچھ ایسے چہرے جو مکان و زمان پر تصرف کی قدرت رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، علم آ جانے کے بعد دلائل نہیں ہوتے، علم آ جانے کے بعد مباہلے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، گفتگو میں نے سمیٹ دی، جب ولایت امیر المومنین، امامت امیر المومنین کا اعلان کرنا تھا تو غدیر کے منبر پر اعلان کیا گیا، لیکن جب چوتھے امام کی امامت کا اعلان کرنا تھا تو جناب زینب جلتے ہوئے خیمے میں گئی، جلتے ہوئے خیمے میں جا کے فرماتی ہیں، بیٹا ایک مسئلہ بتاؤ، یا اس آگ میں جل کے مر جائیں یا ہم باہر جائیں۔ چوتھے امام فرماتے، پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ مجھ سے کیوں کر پوچھ رہی ہیں؟ فرماتی ہیں، بیٹا کیونکہ تم وقت کے امام ہو۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا جب خیام کو آگ لگ چکی تھی، ہر بی بی ایک قطار بنا کر جا رہی تھی، سروں پہ چادر نہیں تھی، رکوع کی حالت میں اپنے سروں کو چھپایا ہوا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سب سے آگے والی بی بی سے پیچھے ایک بی بی تھی جس نے قطار توڑی اور ایک جلتے ہوئے خیمے کی جانب بڑھی۔ میں نے دیکھا کہ کبھی وہ جانے کی کوشش کرتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، نہ جانے کون سی قیمتی شے اندر تھی کہ وہ بی بی جلتے خیام کے شعلوں میں گئی۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا جب بی بی باہر آئی تو پشت پہ ایک انسان تھا، ایک بیمار تھا۔ عزیزان گرامی، شام قریبہ تھی، ایک بچی کے کان میں بالیاں تھیں، ایک ملعون آگے بڑھا اور رخسار پہ یوں تماچے لگائے کہ کان زخمی ہو گئے، کانوں سے لہو جاری ہو گیا۔ جب رخسار میں درد ہونے لگا، جب کانوں میں درد اٹھنے لگا تو بی بی سکینہ مقتل کی طرف بڑھی۔ آواز آئی، لیا لیا یا بنیا، سینے پہ سونے والی حسین کی طرف بڑھی۔ اس لاشے پر آئی جس لاشے کا سر نہیں تھا، سینے پہ اپنے رخساروں کو رکھا، رخساروں کو رکھ کے سو گئی۔ یہی بی بی کہتی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ عزیزان گرامی، 11 محرم آئی، سب بیویاں میدان میں یوں بکھر گئیں جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ سب بیویاں اپنے اپنے قریبیوں کے لاشوں پر گئیں، لیکن 2 بیویاں کسی کے لاشے پر نہیں آئی، صرف حسین کے لاشے پر آئی۔ ایک بیوی جناب لیلا علی اکبر کے لاشے پہ آئی، فرماتی ہے، بیٹا تمہارے بعد میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ جناب پرواہ جناب قاسم کے لاشے پہ آئی، فرماتی ہے، قاسم کیا لاشیں یوں ہی پامال ہو گئے؟
ملا کرنا تو حسین کے گلے کا بوسہ دینا۔ چوتھے امام فرماتے میری پھوپھی حسین کی لاش کا طواف کرتی رہی، لیکن پھوپھی کو کوئی جگہ نہ ملی، کوئی جگہ نہ ملی جہاں حسین کے زخم نہ ہو۔ جناب زینب نے کٹی ہوئی رگوں پر اپنے لبوں کو رکھا۔ دوسری بیوی کوئی اور نہیں جناب رباب تھی۔ قریب راشا آئی، فرماتی ہے آقا آپ کو تپتی ہوئی ریت پر شہید کیا گیا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی چھاؤں میں نہیں آؤں گی۔ آقا میں جانتی ہوں آپ کو پیاسا شہید کیا گیا، میں جب تک زندہ رہوں گی تب تک ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ عزیزان گرامی روتی آنکھوں سے اپنے وقت کے امام کو پکاریے، آقا قصر حسین میں آئیے، ان روتی آنکھوں کا پرسہ لیجئے، آقا ان پسلیوں کا پرسہ جو روز عاشور کمر سے نکل رہی تھی، آقا ان رخساروں کا پرسہ جو نیلے ہو گئے تھے، آقا ان کانوں کا پرسہ جن کانوں سے بالیاں اتاری نہیں گئی، کھینچ لی گئی، آقا ان بیویوں کا پرسہ جن بیویوں کی سروں سے چادروں کو اتار لیا گیا، آقا ان کا پرسہ جب کوفے میں آئے تھے تب پھول نہیں پتھر برسائے گئے۔ جناب ابو حمزہ شمالی فرماتے ہیں میں نے دیکھا چوتھے امام کے پاس آئے، فرماتے میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے۔ جناب ابو حمزہ شمالی امام کے پاس چلے گئے، گفتگو کے بعد جب واپس پلٹے تو دھوپ اس مقام پر نہیں تھی، دھوپ آگے جا چکی تھی، وہ بیوی دھوپ میں وہاں موجود تھی جہاں دھوپ تھی۔ جناب ابو حمزہ شمالی صحن میں رک گئے، چوتھے امام کی آواز آئی حمزہ رک کیوں گئے؟ جناب حمزہ دستی ادب جوڑ کے فرماتے آقا اگر آپ نے اپنی کسی کنیز کو کوئی سزا دی ہوئی ہے کہ وہ دھوپ میں بیٹھی رہے تو میری خاطر اسے معاف کر دیجیے۔ چوتھے امام کا کلیجہ پھٹ گیا، امام فرماتے حمزہ تم یہ خواب نہیں کیا، یہ کوئی قدیم نہیں، میری ماں رباب ہے، اس نے وعدہ کیا تھا جب تک میں زندہ رہوں گی تب تک دھوپ میں بیٹھی رہوں گی۔ بس آخری وقت آیا، جناب سجاد
بی بی فرماتی ہے میں کیوں کر جاؤں